بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خاتمے کے بعد ہجرت فرمائی اور اپنے چچا حران کے پاس تشریف فرما ہو گئے۔ حران نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک بختی دیکھی تو اپنی بیٹی سارہ علیہ السلام کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں حضرت سارہ علیہ السلام بہت ہی حسین اور دلکش تھی، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی دادی حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن سے ہی حسن عطا کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اپنا سلسلہ تبلیغ جاری رکھا، جس کی وجہ سے آپ کے چچا حران نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا اور آپ نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ معزز سامعین، اس دوران بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف ہجرت کر جا رہے تھے، اس دوران ایک دن آپ اور آپ کی زوجہ کا ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں ایک جابر ظالم شخص مسلط تھا۔ اس کو لوگوں نے بتایا، یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ایک عورت ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ حسین ہے۔ اس ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا کہ وہ ان سے پوچھے یہ تمہارے ساتھ کون ہے۔ اس کے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر آپ حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے فرمایا اگر اس ظالم کو پتا چل گیا کہ تم میری زوجہ ہو تو وہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا۔ اگر وہ تم سے سوال کرے تم اس کو خبر دینا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے کہ اسلام میں تم میری بہن ہو، کیونکہ روئے زمین پر میری اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں۔ اس ظالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیج کر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی شروع فرما دی۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب اس ظالم کے پاس تشریف لائیں، اس نے آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آ گیا، پاگلوں کی طرح ہو گیا۔ اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، منہ سے جاگ بہنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا۔ اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو کہا تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی لیکن وہ پہلے کی طرح اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے پھر حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے پھر سے دعا فرمائی جبکہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے دربان کو بلایا اور کہا تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ جنات کو لے آئے ہو۔ اس ظالم نے آپ کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام بطور خادمہ دے کر واپس لوٹا دیا۔ معزز سامعین، حضرت ہاجرہ علیہ السلام روم کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ ان سے بھی اس ظالم کا انجام ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے کہا ان دونوں کو یہاں سے نکال دوں، یہ دونوں انسان نہیں بلکہ جنات ہیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں، آپ نماز ادا فرما رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافر کے مکر کو اسی کے سینے میں لوٹا دیا، یعنی وہ ذلیل ہوا۔ اس نے مجھے ہاجرہ بطور خادمہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اہل عرب، یہ ہاجرہ ہماری ماں ہے۔ معزز سامعین، ہجرت کرنے والا قافلہ جب حران سے چلا تو 3 آدمیوں پر مشتمل تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس قافلے کے افراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے اس وقت صرف یہی تھے۔ چلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کا معاہدہ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مانا جائے گا۔ راستے میں جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام بھی مل گئی تو قافلے کے 4 فرد ہو گئے جو تمام ہی اللہ کو ماننے والے تھے۔ مصر سے جب یہ 4 افراد روانہ ہو کر فلسطین پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کی قدر و منزلت کو سمجھا اور ان کے آنے کو باعث برکت سمجھا اور بہت سی زمین آپ کی خدمت میں بطور نظر پیش کی۔ اس زمین میں کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس غلہ اور جانور کافی مقدار میں ہو گئے۔ آپ نے مسافروں اور غرباء کو رہنے اور کھانے کی سہولت عطا فرمائی۔ اس طرح مہمان نوازی میں آپ کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا۔